علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، صدق اللہ العظیم۔ ہر طرح کی تمام تعریفیں اس پاک پروردگار عالم کے لیے جس نے اپنے بندوں کو بھلائی کے کرنے کا اور برائی سے روکنے کا حکم فرمایا۔ درود و سلام و آقا مدنی سرکار دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، جن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں معروف اور منکر کے درمیان کا فرق مطلع فرمایا۔ حضرات گرامی قدر، عنوان چل رہا ہے قرآن مجید سے متعلق، اور قرآن مجید سے جن کی زندگیوں کے اندر تبدیلی آئی، اسی پر رمضان کے پہلے دن سے ہم لوگ بات کر رہے ہیں۔ 2 دن قبل ایک روایت عرض کی تھی، حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر اسلام قبول کرنے سے پہلے آپ علیہ السلام سے سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس دین کو آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں اس دین کا خلاصہ نچوڑ بیان کریں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آیت کریمہ تلاوت فرمائی، اور اس ایک آیت کو سن کر حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول فرمایا۔ وہ ایک آیت جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا، اسلام کا خلاصہ بیان کیا، وہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یأمر بالعدل، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عدل اور انصاف کا حکم فرماتے ہیں، اور دوسرے نمبر پر فرمایا والاحسان، اور احسان کا حکم فرماتے ہیں۔ اور احسان سے متعلق کل کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے گزری کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کیا احسان فرمایا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر کیا احسان ہے، پھر ان کے بعد صحابہ، تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین سے ان کی محنت اور ان کا احسان ہے کہ یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ اس کے بعد سب سے زیادہ ایک انسان پر اللہ اور اس کے رسول کے بعد جس ذات کا احسان ہوتا ہے انہیں والدین کہا جاتا ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک موقع پر ارشاد فرمایا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، آپ کے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ عبادت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہوگی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، آپ اپنے والدین کے ساتھ احسان فرمائیں۔ کیا مطلب؟ آپ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کریں، اچھا برتاؤ کریں، گڈ بیہیویئر رکھیں۔ آپ بڑے جتنا پڑھ لکھ کر آگے چلے جائیں، آپ ان کی اولاد ہی کہلاتے ہیں۔ ہم پڑھ لکھ کر جتنے بڑی شخصیت بن جائیں، لیکن اپنے والدین کے لیے ہم بچے ہی ہیں۔ تو وہ لوگ ساری زندگی، آپ بچوں کے بچے ہو جائیں، آپ دادا بھی اگر بن جائیں گے، تب بھی آپ کو آپ کے والد گرامی جو دیکھیں گے اپنے بچے کی نظر سے دیکھیں گے۔ اب یہ نہیں چلے گا کہ میں دادا ہوگا کیا تمہیں منجے سمجھا رہی، اس طرح کی دقیانوسی باتیں ہمیں کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ ادھر آ جاؤ، بات سامنے خالی، سائڈ میں پورے فیلڈراں کھڑی، آؤ ادھر آؤ، پورے کرکٹ کے شوقین آج سامنے آؤ، سائڈ میں، یہاں فرنٹ، کور ڈرائیو میں نہیں، اسٹرائٹ میں نہیں۔ ہاں، تو اللہ تعالیٰ نے بندوں کو حکم فرمایا والدین کے ساتھ کیا کرو، حسن سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو، گڈ بیہیویئر ہو۔ ہم لوگوں کا مسئلہ الگ ہے،
ہم گھر کے باہر سارے محلے میں گڈ بوائے رہتے ہیں، لیکن ہماری حقیقت پتہ چلتی ہے گھر میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا خیرکم خیرکم لاہلی وانا خیرکم لاہلی، صحابہ سے فرمایا میں تم سے بہت بہتر ہوں، تم سے بہت بہتر ہوں، سب سے بہتر ہوں۔ کیوں بہتر ہوں؟ اس لیے کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ جو آدمی اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوگا، وہ آدمی محلے کے لیے خراب کیوں نہ ہو، لیکن وہ آدمی بہتر آدمی کہلاتا ہے۔ ہم لوگ باہر، گھر کے باہر تو ماشاءاللہ بڑے حاتم تائی بنے پھرتے ہیں، گھر کے باہر تو ہم بہت بڑے دیندار اللہ والے، دیکھے تو ہم نہ فرشتہ یاد آتا ہے باتو، لیکن حقیقت کیا ہے؟ ماں باپ سے پوچھو جا کر ہمارا کردار کیا ہے، ہمارے بات کرنے کا انداز کیا ہے۔ ہاں دیکھو، ماں باپ کی نافرمانی اتنی بڑی ہے کہ آپ نے واقعہ سنا ہوگا، حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال کا وقت تھا، صحابہ بیٹھ کر کلمہ پڑھا رہے لیکن زبان سے کلمہ نہیں نکل رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک شکایت پہنچے، آپ علیہ السلام نے معلوم کیا کیا ان کے کوئی والدین میں سے کوئی زندہ ہیں؟ فرمایا کہ ہاں ان کی والدہ زندہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے ان کی والدہ کو پیغام بھیجا کہ جاؤ اور حضرت علقمہ کی والدہ سے پوچھو وہ میرے پاس آئیں گی یا میں ان کے پاس چلا جاؤں، اگر وہ آنے کے لیے تیار نہیں ہے تو میں ان کے پاس چلا جاؤں گا۔ وہ تو حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ایمان والی تھیں، صحابیہ تھیں، دوڑتی ہوئی آپ علیہ السلام کے پاس آئی اور آ کر پوچھا اللہ کے نبی حکم ارشاد فرمائے۔ پوچھا کہ بیٹا بتا تیرا بیٹا علقمہ کیسا تھا؟ والدہ نے فرمایا کہ بہت دیندار تھا، بڑا نمازی تھا، بڑا پابند تھا، دن میں روزے رکھتا، رات میں قیام کرتا، اللہ کے کلام کی تلاوت کرتا، ذکر کرتا، بہت سب کچھ صحیح ہے، لیکن جب مجھ سے بات کرتا تھا تو اتنا کڑوا رویہ اختیار کرتا تھا کہ میرا دل ٹوٹ جاتا تھا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کیا یہ بتاؤ تم علقمہ کی اس حرکت کو معاف کرو گی؟ فرمایا کہ میں تو معاف نہیں کروں گی۔ ہماری طرح نہیں تھے صحابہ، دل میں جو تھا زبان پر صحابہ کے ہوتا تھا۔ ہم لوگ چار آدمی کے سامنے اچھا بننے کے لیے ہم تو کہہ دیں گے کہ ہاں میں تو معاف کر دوں گا، لیکن دل سے بھلے ہم معاف نہ کریں۔ فرمائیں کہ میں تو معاف نہیں کروں گی، اس لیے کہ وہ جب بھی کڑوی بول بولا ہے مجھ سے میرے دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو بلایا، فرمایا بلال جاؤ دو چار ساتھیوں کو ساتھ میں لو، کچھ لکڑیاں اکٹھا کر کے آگ جلاؤ تاکہ ہم اس میں علقمہ کو پھینکائیں۔ ماں تو ماں ہوتی ہے نا، بھلے آپ جتنا دکھ دیں، جتنا درد دیں، جتنی تکلیفیں پہنچا دیں، لیکن جب ماں کو معلوم ہوتا ہے کہ میرا بیٹا تکلیف میں ہے، ماں کی مامتا جاگ جاتی ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی آپ میرے علقمہ کو آگ میں ڈالیں گے؟ ہاں ہاں، بھلے وہ مرنے کے بعد بھی دوزخ کے بھٹی میں جلے گا، بہتر ہے کہ میں تیرے سامنے ہی آگ کی بھٹی میں جلا دوں۔ فرمایا کہ نہ ایسا نہ کیجیے۔ فرمایا کہ اگر تو معاف نہیں کرے گی اللہ تعالیٰ دوزخ کی آگ میں علقمہ کو ڈالیں گے۔ ماں نے معاف فرمایا، ادھر ماں نے معاف کیا اور ادھر حضرت علقمہ کی زبان سے لا الہ الا اللہ کا کلمہ نکلا۔ خلاصہ کلام مختصراً بات عرض یہ ہے، اگر صحابی رسول بھی ماں کی نافرمانی کی یا ان کے دل کو ٹھیس پہنچائی یا دکھ پہنچایا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کی پکڑ سے وہ بھی نہیں بچ سکتے۔ تو میں اور آپ کے کھیت کی مولی ہیں، اس لیے ہمارا زیادہ تر جو سابقہ پڑتا ہے، زیادہ میل جول ہوتا ہے، وہ باہر والوں سے نہیں گھر والوں سے ہوتا ہے۔ جس انسان کے گھر والوں سے اخلاق اچھے ہو گئے، گھر والوں کے ساتھ اس کے روابط اچھے ہو گئے، تعلقات اچھے ہو گئے، گھر والوں کو آپ کی ذات سے اگر تکلیف نہیں پہنچتی ہے تو فرمایا گیا کہ آپ بہتر انسان ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اسپیشلی قرآن میں فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، بہتر کردار کرو، جب بھی ان سے بات کرو ایسے بات کرو کہ آپ نرم گفتگو اختیار کرو اور ان کی خدمت کے لیے اپنے باہوں کو پھیلا کر 24 گھنٹے کے لیے ان کی خدمت کے لیے تیار رہو۔ ماں باپ کی عظمت کو اپنے دماغوں میں رکھ کر زندگی گزارو۔ آپ بھلے دنیاوی اعتبار سے جتنی ترقی کر لیں لیکن ہیں تو اپنی والدین کے اولاد، آپ اپنے ماں باپ کے لیے بچے ہیں، وہاں پر حسن اخلاق کا حکم فرمایا۔ تو بہرحال احسان کے دائرے میں یہ بھی آتا ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسا سلوک کریں۔ اسی طرح ایک حدیث آتی ہے، حدیث بہت مشہور ہے، سیاستہ کی اکثر کتابوں میں یہ حدیث آتی ہے۔ اس حدیث کو کہا جاتا ہے حدیث جبرائیل۔ حدیث جبرائیل، کبھی بیٹھ کر گوگل میں کھول کر حدیث جبرائیل کو پڑھ لینا، جو سی زبان آپ کو چاہیے ہر زبان میں گوگل میں یہ حدیث مل جائے گی۔
اس حدیث کے دو راوی ہیں، ایک حضرت ابو ہریرہ، ایک حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، اور صحیح احادیث میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ زمانہ تھا جس زمانے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک آیت اتاری تھی، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء۔ اللہ تعالیٰ نے سوال کرنے کے متعلق دو آیتیں قرآن میں اتاری، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تم سوال کرو علم والوں سے جس چیز کو تم نہیں جانتے ہو۔ جو نہیں جانتے اس کے بارے میں سوال کرنا ثواب ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ آج پورے جلدی ختم ہو جا رہی ہے نا، ایک پارے کی طرح بھی اس میں اب بھی جو غنودگی آ جا رہی ہے۔ جو نہیں جانتے اس کے بارے میں کس سے سوال کرنا؟ کس سے بھائی؟ جانکار سے۔ کس سے؟ ہاں، دین کا مسئلہ ہو علماء سے معلوم کریں، ڈاکٹر اور انجینئر سے۔ ہاں، ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ دین کا مسئلہ انجینئر مرزا علی سے پوچھتے ہیں، دین کا مسئلہ ڈاکٹر ذاکر نائک سے پوچھتے ہیں۔ بھائی دین کا مسئلہ آپ دیندار سے پوچھا کریں۔ ٹماٹر والے کے پاس جائیں گے تو آپ کو ٹماٹر ملے گا، قصائی کے پاس جائیں گے گوشت ملے گا، قصائی کی دکان پہ جا کے کہہ رہے ہیں بھائی 1 کلو ٹماٹر دے دے، ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ اس لیے دین ملے گا دینداروں کے پاس، صحت ملے گی تندرست اور ڈاکٹروں کے پاس، اور اچھی عمارت آپ کو چاہیے، آپ کو انجینئر کو پکڑنا ہوگا۔ یہی ایسے ہی ہے کہ آپ دین سیکھیں دینداروں کے ذریعے سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سوال قرآن میں ارشاد فرمایا، دین کے بارے میں کوئی مسئلہ معلوم کرنا ہے علم والوں سے معلوم کرو۔ کیوں؟ اگر تمہیں معلوم نہ ہو، معلوم رکھ لے کو جا کو پوچھنا نہیں۔ دیکھیں گے تاہا مسجد کے امام صاحب یہ بولے، ہدا والے کیا بولتی، ہاں انصار والے یہ بولے، ہدا والے کیا بولتی۔ یہ ناپنے تولنے کے پیمانے ہمارے پاس بہت زیادہ تھا، ذرا جنہیں معلوم کر لیتے ہیں، پہلے یوٹیوب میں گوگل میں دیکھ لے کو دوسرے دن کوسچن دیکھیں مولوی صاحب کا علم کتنے پانی میں ہے۔ ہاں، اس سوال پر کوئی اجر نہیں، اللہ نے قید لگائی، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے ہو ایسا سوال کرو گے تو تمہارے سوال کرنے پر بھی اجر اور ثواب۔ حتیٰ کہ حدیث میں فرمایا سوال کرنے والے کو، سوال کا جواب دینے والے کو، سوال کا جواب سننے والے کو، اور وہ انسان جو جواب دے رہا ہے اس عالم سے محبت کرنے والے کو، اللہ تعالیٰ یہ 4 طرح کے لوگوں کو ایک سوال کرنے پر مغفرت کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ تو ایک تو سوال کے بارے میں یہ حکم دیا۔ اب جب یہ آیتیں آئیں، حضرات صحابہ بہت زیادہ آپ علیہ السلام سے سوال کرتے تھے، زیادہ تر صحابہ سوال کرتے تھے تقدیر کے بارے میں، اللہ کے نبی تقدیر کیا ہے؟ یا تو یہ سوال کرتے، یا دوسرا سوال حضرات صحابہ سب سے زیادہ کرتے تھے، متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ اور اللہ تعالیٰ نے قیامت کے بارے میں اور تقدیر کے بارے میں جو کہہ دیا وہ کہہ دیا، اس کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ آپ کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اللہ اور اس کے رسول نے جو حکم دے دیا اس حکم کو مجھے اور آپ کو ماننا پڑے گا۔ جب یہ سوالات زیادہ ہونے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ایک آیت اتاری، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء، اے ایمان والو آپ فالتو کے سوالاں کرو نکو۔ کیسے سوالاں؟ فالتو کے۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھی کے پیٹ میں کتنے سال تھے؟ قیامت کب آتی ہے؟ 2025 میں دنیا ڈوب جا رہی ہے کہتے نا، 19 کی کانا دجال، باراک حسین اوباما کی شکل دجال سے ملتی ہے کہتے نا، 2025 میں دنیا ختم ہو جا رہی ہے کہتے نا۔ یہ جو فالتو کے سوالات ہیں اللہ تعالیٰ نے ایسے بیکار کے سوالات کرنے سے منع فرمایا۔ جب یہ آیت اتری صحابہ سوال ہی کرنا چھوڑ دیے، کہیں میرا سوال فالتو ہو گیا تو قرآن کے خلاف ہو جائے گا، سوال ہی نہیں کرتے تھے۔ سوالات آتے، اللہ کے نبی مجلس میں بیٹھتے، واعظ و نصیحت کرتے، قرآن کی آیتیں سنا دیتے، اور اللہ کے نبی انتظار کرتے شاید کوئی سوال کرے تو میں اس کے سوال کا جواب دوں، لیکن کوئی سوال نہیں ہوتا تھا۔ یہی روش چلتی رہی۔ تو ایک دن حضرت عمر فرماتے ہیں مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ایک بندہ حاضر ہوا۔ اب تک کی جو بات ہے یہ حدیث جبرائیل میں نہیں ہے، یہ ملے گی تمہیں قرآن کی تفسیر میں، لا تسألوا عن اشیاء میں، فاسألوا اہل الذکر میں۔ اب جو بیان کر رہا ہوں یہ حدیث جبرائیل۔ فرمایا ہم بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ایک ایسا بندہ حاضر ہوا جس کو مدینے کا کوئی فرد نہیں جانتا تھا۔
تو معلوم یہ ہوا کہ وہ مدینے والا نہیں ہے. لیکن جو آیا اس کا لباس بالکل صاف ستھرا سفید تھا، چہرے پر سفر کے آثار بھی نہیں تھے. اب لوکل بندہ آئے گا تو فریش آئے گا، اور دور دراز سے سفر کر کے آیا ہے تو اس کے بدن اور کپڑے پر سفر کے اثرات ہوں گے، لیکن سفر کے اثرات بھی نظر نہیں آ رہے تھے. اور آیا مجلس میں، آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اتحیات میں آپ علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، وہ بھی آ کر ایسے بیٹھا کہ وہ شخص کے گھٹنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے لگ رہے تھے. صحابہ کو تعجب ہوا، کون بدتمیز ہے، ہم تو حضور سے ایسے کبھی سامنے نہیں بیٹھتے. ایک تو اجنبی، کوئی جاننے والا نہیں، اور آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسے گھٹنوں سے گھٹنے لگا کر بیٹھ گیا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس شخص نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے ران پر رکھے، اور ایک حدیث میں آتا ہے اس نے اپنے دونوں ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ران پر رکھے. صحابہ کو غصہ آ رہا تھا، یہ کون ہے؟ آنے کے بعد اس نے تین سوال کیے، چوتھا سوال بعد میں آئے گا، مکمل 4 سوال کیے. پہلا سوال یہ تھا، مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان یہ ہے، آمنت باللہ وملائکہ وکتبی ورسلی والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی. ایمان یہ ہے اللہ کی ذات پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، آسمانی کتابوں پر ایمان لانا، تمام رسولوں پر ایمان لانا، قیامت کے دن پر ایمان لانا، تقدیر پر ایمان لانا کہ اچھی اور بری تقدیر کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا تو سوال کرنے والے وہ شخص نے کہا صدقتا، کہ تم نے سچ فرمایا. صحابہ کہتے ہیں ہمیں معلوم یہ ہوا جو آدمی نے سوال کیا وہ سوال کا جواب بھی جانتا تھا. ایک تو اس نے حضور سے سوال کیا، حضور جواب دے رہے ہیں تو کہہ رہے تم سچ بول رہے ہو. یہ کون ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو بیان کرنے والا؟ صحابہ کا غصہ بڑھ رہا تھا. اتنے میں اس شخص نے دوسرا سوال کر لیا، مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام سمجھایا کہ یہ ہے کہ ان تقیم الصلاۃ، نماز کی پابندی کرنا، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ کو ادا کرنا، تصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھنا، والحج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اگر اللہ تعالیٰ نے طاقت اور وسعت دی ہے تو حج بیت اللہ کرنا. حضور کے جواب کو سن کر اس شخص نے جواب میں کہا صدقتا یا رسول اللہ، اور ایک حدیث میں آتا ہے صدقتا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہاں آپ سچ کہہ رہے ہیں. صحابہ کو پھر تعجب ہونے لگا، یہ جانتا بھی ہے پھر بھی سوال کر رہا ہے. اب تیسرا سوال اس شخص نے کیا، مل احسان، کیا؟ مل احسان، احسان کیا چیز ہے؟ یہی ہماری ٹاپک ہے. اللہ نے قرآن میں کیا حکم دیا؟ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان. اور یہ حدیث میں سوال کر رہا وہ شخص مل احسان، احسان کیا چیز ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب میں ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. 2 چیزیں بیان فرمائے. احسان یہ ہے کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، نماز ایسی پڑھو گویا تمہیں یہ محسوس ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے سامنے موجود ہے. اگر عقیدہ ہے، احسان میں عقیدے میں احسان یہ ہے کہ جو بات آپ زبان سے کہہ رہے ہیں اللہ کو حاضر و ناظر سمجھ کر کہیں کہ وہی بات کا یقین دل میں موجود ہو. احسان کا تقاضا عبادت میں یہ ہے آپ عبادت کریں تو ایسا کریں کہ اللہ آپ کے سامنے موجود ہو. احسان کا تقاضا معاملات میں ایسا ہے، کسی سے قرضہ لے رہے ہیں یا کسی سے کچھ لے دے رہے ہیں، ایسا سمجھ کر معاملہ طے کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہے ہیں اور تمہارے درمیان، تم دونوں کے درمیان کون موجود ہے؟ اللہ تعالیٰ موجود ہیں. پہلی چیز احسان کے معنی آپ علیہ السلام نے سمجھایا کہ ایسی عبادت، ایسا معاملہ، ایسا عقیدہ کہ یہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کو تم دیکھ رہے ہو، اللہ تمہارے سامنے حاضر ہے. اگر ایمان اتنا مضبوط نہیں بنا جیسے ہمارا ہے،
ہمیں تو یہ فیلنگ ہی نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے ہے۔ اگر ایسے کمزور ایمان والے ہیں تو اللہ کے نبی نے دوسرا فارمولہ احسان کا بیان فرمایا، فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ۔ اگر یہ بات آپ کے دل میں نہیں آ رہی ہے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو تو گویا یوں سمجھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ جو کچھ معاملہ تم کرو یہ سمجھ کر کرو کہ اللہ کو تم دیکھ رہے ہو، اللہ کے سامنے کر رہے ہو۔ اگر یہ نہیں آ رہا ہے یہ سمجھ لو کہ کوئی دنیا دار انسان دیکھے یا نہ دیکھے، کوئی مخلوق دیکھے یا نہ دیکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تمہارے عقیدے کو دیکھ رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تمہاری عبادتوں کو دیکھ رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تمہارے معاملات کو دیکھ رہی ہے، تمہارا احسان کا معاملہ، تمہارا عدل اور انصاف کا معاملہ جو کچھ ہے اس کو دیکھنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی۔ تیسرے سوال کا جواب اللہ کے نبی نے یہ ارشاد فرمایا تو اس شخص نے فرمایا صدقتا یا رسول اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سچ ارشاد فرما رہے ہیں۔ اب چوتھا سوال اس شخص نے آپ علیہ السلام سے پوچھا، متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ صحابہ کتنے سوال زیادہ کرتے تھے؟ 2 سوال سب سے زیادہ کرتے تھے، بولا تھا۔ پہلا سوال تقدیر کا، ایمان میں بات گزری، آمنت باللہ ملائکتی و کتبی و رسلی والیوم الآخری والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی۔ صحابہ کو یہ آنے والے شخص کے ذریعے سے تقدیر کے بارے میں علم دے دیا گیا، کیونکہ وہ سوال نہیں کر رہے ڈر کے بارے۔ اور دوسرا سوال سب سے زیادہ کرتے تھے صحابہ قیامت کے بارے میں۔ اب یہ آنے والا شخص چوتھا سوال کر رہا ہے کہ قیامت کب آئے گی؟ اور جو لوگ علم غیب کے بارے میں اتنی لمبی چوڑی بحثیں، مناظرے، لڑائی جھگڑے بریلویت اور دیوبندیت کے کرتے ہیں، میں لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا، بس اس گزارش ہے اس حدیث کو پڑھ لیں۔ اللہ کے نبی سے جب پوچھا گیا قیامت کب آئے گی، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ بھی اتنا ہی جانتا ہے جتنا سوال کرنے والا جانتا ہے۔ سوال کرنے والا آنے والا اجنبی شخص، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی قیامت کے بارے میں اتنا ہی جانتا ہوں جتنا تم جانتے ہو۔ اب اس شخص نے پوچھا کچھ علامتیں بتاؤ گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی چند علامتیں بیان فرمائی۔ فرمایا کہ نوکرانی اپنے آقا کو پیدا کرے گی، غلام باندھی اپنے آقا کو پیدا کرے گی۔ کیا مطلب؟ فرمایا اولادیں ماں کو غلام کی طرح، باندھی کی طرح رکھیں گے اور خود ونر کی طرح رہیں گے۔ آج ہمارے گھروں کا معاشرہ دیکھ لے، ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، ہم ان کو بوجھ سمجھتے ہیں، ماں باپ کی بات ہم ماننے کو تیار نہیں۔ اگر تم ہماری شرطوں پر، ہمارے گھر کے ماحول پر، ہمارے قانون کے انوسار اگر تم ہمارے گھر میں رہو گی تو رہو، ورنہ ہم تمہیں اولڈ ایج ہوم کے حوالے کریں گے۔ اب مائیں مجبور ہیں، مروں بھی تو میں اپنے بیٹے کا چہرہ دیکھ کر مروں، گھر میں رہوں گی۔ اب وہ باندھی بن کر زندگی گزار رہی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے، بہت ساری علامتیں بیان فرمائی، اس میں ایک علامت یہ بھی بیان فرمائی ننگے پیر چلنے والے، جانوروں کو چرانے والے، یعنی کم حیثیت والے لوگ بڑی بڑی عمارتیں بنائیں گے اور ان بڑے بڑے عہدوں پر فائز رہیں گے۔ ہمارے ملک کو دیکھ لیں، چائے بنانے والا آج دیش کا پردھان منتری بیٹھا ہے، یوگی اتر پردیش کا سی ایم بنا بیٹھا ہے، بھیڑ چمار جلگار جن کی ہسٹری اگر اٹھا کر دیکھا جائے، ان کے اتہاس کے اندر تونگری اور مالداری تو دور کی بات، دور دور تک شائبہ نہیں ملے گا۔ اور جتنا بڑا بدماش، جتنے خون کیے ہوں، جتنا کرپشن کیا ہو، جتنا راؤڈیزم کیا ہو، وہ اتنے بڑے عہدے پر آج بیٹھ کر حکومت کر رہا ہے۔ یہ قیامت کی علامتیں۔ تو اللہ کے نبی نے کچھ علامتیں بیان فرمائی، فرمانے کے بعد اس شخص نے پھر کہا صدقتا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی آپ سچ کہہ رہے، یہ کہا اور اٹھ کر چل دیا۔ صحابہ کو بڑا تعجب ہونے لگا۔ حضرت عمر فرماتے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا تھا، اللہ کے نبی مجھے حکم کریں میں اس بدماش کی خیر خیریت دریافت کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا، اے عمر ادھر آؤ۔ اللہ کے نبی شخصیت اور صحابہ کی نبض کو پہچانتے تھے۔ اتنے بڑے مجمع میں حضرت عمر کو بلا کر فرمایا جانتے بھی ہو یہ آنے والا کون تھا؟
حضرت عمر نے فرمایا کہ اللہ اعلم و رسول، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جو انسانی شکل میں آئے تھے یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، اس لیے اس حدیث کا نام رکھا حدیث جبرائیل۔ تو اس حدیث سے مجھے اور آپ کو معلوم پڑا احسان کسے کہتے ہیں؟ عبادات ہو، عقائد ہو، معاملات ہو، جو کچھ بھی کام ہم کریں ہمارا کام کرنے کا طریقہ یہ ہو ان تعبد اللہ کأنک تراہ، گویا کہ میں اللہ کے سامنے یہ عمل کر رہا ہوں، اللہ کو میں دیکھ رہا ہوں۔ اگر یہ تصور نہیں آ رہا ہے فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اس حسن ظن گمان کے ساتھ زندگی گزارو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے دین کے خلاصے کے طور پر جو باتیں پیش فرمائی، ایک آیت جو بیان فرمائی، اس ایک آیت کے اندر 3 حکم اور 3 نواہیات کو بیان فرمایا۔ پہلا حکم ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ ہر ایک کے ساتھ حکم کرتا ہے کہ عدل و انصاف کو قائم کیا جائے، والاحسان، اور احسان کیا جائے، اور تیسرے نمبر پر فرمایا وایتاء ذی القربی، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک انہیں دیتے رہا کریں۔ انشاءاللہ زندگی سلامت رہی تو کل آپ حضرات کے سامنے ایتاء ذی القربی کے بعد اور نہی عن المنکرات کے متعلق آپ کے سامنے گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدک، واشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔